کے ساتھ بہت ہی انلائٹنڈ مہمانوں کا پینل ہے. جنرل زاہد محمود, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایئر کموڈور خالد چشتی اینڈ میجر جنرل احسان احمد خان, تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو جنرل زاہد محمود. یہ بہت بڑی خبر ہے. اب تو آپ سمجھیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے شاید سیکریسی رکھی نہیں جاتی, ہمارے دفتر خارجہ تو بالکل ڈینائی کر رہا ہے اس بات کو, لیکن ان کے اپنے ورڈز میں ہے کہ 2 دن میں ہم دوبارہ جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ جی بالکل, یہ نیو یارک پوسٹ پہ انہوں نے بات کی ہے, اور جو کیتھرین ڈونبرس ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے, اور وہ پاکستان پہ بہت رپورٹ کرتی ہیں, پاکستان کو کور کر رہی ہے, اور پرابلی شی از وزٹنگ دس پلیس. تو جس طریقے سے خبر لکھی گئی ہے کہ جی انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم 7 یہ جو وار ہے اس پہ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے بتایا کہ یورپ میں کسی جگہ پہ, اور پھر خود ہی ہاف این آور کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے فون آ رہا, انہوں نے کہا جی کہ وی ول گو ٹو پاکستان ویئر دی, اور جو ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں کہ ہی از ڈوئنگ اے فنٹاسٹک جاب نیگوسیشن کے چکر میں. تو اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پہ جس ملک کا تعلق نہیں ہے اس وار کے ساتھ, ہم وہاں کیوں جائیں گے. تو دیٹس وائی یہ سیٹ کہ تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ جب بھی یہ بات چیت ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں ہوتی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی باتوں کا ذکر ہوا. میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ صبح سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں, رائٹرز پہ آ چکی ہے اور 1-2 وائرس پہ آ چکی ہے یہ بات کہ ڈائلاگ دوبارہ ہوگا اور اسلام آباد میں ہی ہوگا. ناؤ وی کین سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کنونشن سینٹر پہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پروسیس تو انٹیکٹ رہا, جی پروسیس رکا نہیں, بات چیت جاری تھی. اور جب جے ڈی وینس بھی پاکستان سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن بھی وہاں سے روانہ ہوا, تو یو ریمبر کے اور باڈی لینگویج جو تھی فیلڈ مارشل کی اور باقی لیڈرشپ کی, فارن منسٹر کی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی, دیٹ واز ویری پازیٹو. دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ دیر کوئی ڈسپرڈنسی نہیں دیکھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دیکھیے پاکستان نے اپنا جو پہلا امپورٹنٹ 3 کام کرنے تھے وہ کر دیے. سب سے امپورٹنٹ کام تھا اسکیلیشن کو رکوانا, جہاں پہ سویلائزیشن کے ختم ہونے کی تھریٹ دی جا رہی تھی. دا بگ پاور آف دا ورلڈ واز کمنگ آؤٹ کہ جی میں سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. اس ایپلیکیشن کے اپنے ہی نتائج ہوتے ہیں. جی اسکیلیشن روکی, اور فرسٹ ٹائم پریویسلی نیگوسیشن سے وار میں گئے, فرام دا اسموک اسکرین آف نیگوسیشن آپ وار میں چلے گئے. اس دفعہ اسکیلیشن رکوا کے آپ وار سے ٹیبل پہ آ رہے تھے, ڈائلاگ کی طرف آ رہے تھے. نمبر 2, آپ نے دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھایا اور ایک ہی کمرے میں بٹھا دیا. ہو کوڈ تھنک 2 ویکس بیک کہ یہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہوگی, کیونکہ 47 سال کی ہسٹری بیان کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ میں یہ جنگ کیوں کرنے جا رہا ہوں. وہ 444 دن کا جو سیج تھا وہاں سے شروع ہوئے, اور تمام جو ایران کے خلاف ان کے پوائنٹس تھے یا جو نکات تھے انہوں نے اٹھائے کہ یہ ریزن ہے کہ میں کب سے صبر ہم نے کیا اور اب یہ مجھے وار کرنی پڑ گئی. تو آپ نے ان دونوں کو اکٹھا بٹھایا, آئس بریک کی, اور 21 گھنٹے کے مذاکرات, ہیوج مذاکرات, ہم آپ یاد ہوگا ہم سارے کور کر رہے تھے. تو 21 گھنٹے میں تو ویسے ہی آپ کی چیزیں بہت امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کین آئی شیئر آڈینس کے ساتھ کہ آپ فلائٹ لے کر سیدھے کنونشن سینٹر پہنچے ہیں, آپ کا سامان بھی دیکھا میں نے ادھر. جی وہاں پہنچے تھے. سو دس از ڈیڈیکیشن. جی, اور تھرڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ نیرو ڈاؤن ہو گئے. دیکھیں 15 نکات آئے, پھر اس کے بعد 10 نکات آئے ایران کے, بیچ میں چائنا پاکستان والے بھی تھے. تو وہ نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے میجر ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر کے ارد گرد آ گیا, اینڈ مے بی ہرمز کی بھی چیزیں ہوں گی, کیونکہ نو بڈی از پریوی. بھی کوئی اگر کلیم کر رہا ہے کہ جی یہ نکات ہوئے, نو بڈی نوز اٹ, اٹ از آل اسپیکولیشن. ٹھیک ہے. تو فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی ہیں, کامیاب ہوئی ہیں, پروسیس اسٹیبلش ہو گیا ہے, اور اب جو کانفیڈنس ہے ایران کا اینڈ جو کانفیڈنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, وہ نن ادر دین اینی ون ایلس, وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ یہ وہ ایگزٹ کارڈ ہے جس سے ہمیں بیسٹ آف ریمپ دے سکتا ہے. اس نے اور یہ ایک یونیورسل سروس کی ہے پاکستان میں, اس لیے کہ ایوری ہیومن بینگ ان دس یونیورس ہیز بین امپیکٹڈ بائی دس وار.
ٹھیک ہے, we'll move forward. تھوڑے سے پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہو سکتی ہے, اینڈ اگین ہم فیکٹس کے اوپر دیکھیں گے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی. اس تجویز کو امریکہ نے مسترد کیا. اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران کو یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل کرنے پہ اصرار کر رہا ہے. سو مے بی نیگوسیشن میں اس پر کوئی بات ہو چکی ہو. پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا تھا, لیکن کسی ایک کنسنسس پہ نہیں پہنچے تھے, جو کہ ہم جانتے ہیں یہی بات جے ڈی وینس بھی کہہ کے گئے تھے. اگین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران بات چیت کی طرف ضرور واپس آئے گا. یہ بات تو میرے خیال سے پاکستان کے سورسز بھی یہی کہہ رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے یہ بات چیت میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے, وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے. سو بات چیت کے لیے I'll start with you, General Ehsan. I'll come to you, General Ehsan, and Ekamuddin Chishti, I'm coming to you right after that. اس وقت جو بات چیت دوبارہ شروع ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلدی شروع ہونے جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہوئی نہیں تھی. یہ ختم ہوئی نہیں تھی, یہ لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے. بٹ پہلے گوئنگ بیک, مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے, یہ کوئی اٹس ناٹ اے میٹر آف ملٹری ایپلیکیشن یا ملٹری ایسکلیشن. اٹس اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف ریجنل سیکورٹی آرڈر. اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے سسٹینڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہی چاہیے. اس کے لیے ایز اگینسٹ وار اسٹریٹجیز پیس اسٹریٹجی لے کر آنے کی ضرورت ہے. جو پیس اسٹریٹجی پاکستان لے کر آیا اس کے اندر, اور ایک وائڈر کنسنسس ہے, پورے ریجن کے اندر کنسنسس ہے, پوری دنیا کے اندر کنسنسس ہے, اور پاکستان کے اندر کنسنسس ہے, اور وارنگ پارٹیز کے اندر کنسنسس ہے کہ پیس اسٹریٹجی ہی کامیاب ہوگی اور سسٹین ڈپلومیٹک ایفرٹس ہی کامیاب ہوگی. نو گوئنگ بیک, یہ جو آپ نے فرمایا, میں اف ہسٹری از اے گڈ گائیڈ فار اسٹریٹجک میٹرز, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا بتاتا ہوں یہاں. دس از مائی اون ریسرچ. ریکارڈڈ ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں کوئی 8000 سے زیادہ پوسٹ وار ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. وہ ڈفرینٹ شیپس تھی ان کی, ایگریمنٹ تھی اور مسٹیج تھی. ان کے اندر ٹریٹیز تھیں, پیکٹس تھے, اکارڈز تھے. 1990 سے 2026 تک 36 سالوں کے دوران 2144 ڈفرینٹ قسم کے معاہدے ملتے ہیں. وہ بھی ڈفرینٹ معاہدے تھے جن کے اندر 6% 120 سے 130 تک کنکلوسیو, افیکٹو اینڈ امپلیمنٹڈ ایگریمنٹس ملتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ جنگ کا حل امن کے اندر ہی ہے. اینڈ اف پیس از ٹو بی اٹینڈ, پیسفل مینز ہیو ٹو بی یوزڈ. ناؤ گوئنگ بیک ٹو دا پریزنٹ ایشو, کبھی بریک ڈاؤن آئی نہیں تھا اس کے اندر. یہ پہلا جو راؤنڈ تھا, جیسے جنرل زاہد نے فرمایا, 21 گھنٹے کا, یہ لوگ کہتے ہیں میراتھن سیشن تھا. آئی وڈ سے اٹ واز اے اسپرنٹ سیشن, بیکاز میراتھن سیشن جب ہوتے ہیں اس کے, اگر آپ اف یو گو بیک ٹو 30 ایئرز وار ان یورپ ان 17th سینچری, تو آپ دیکھتے ہیں 5 سال مذاکرات چلتے رہے تھے. اینڈ دین دے کیم ڈاؤن ٹو پیس آف ویسٹ فیلیا, جو آج بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کوٹ ہوتا ہے. تو یہاں کبھی بریک ڈاؤن نہیں آیا. دونوں پارٹیز اگری کر رہے ہیں, صرف موڈیلٹیز پہ ایشو ہے, میتھڈولوجیز پہ ایشو ہے, اور وہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں وہ ایک حد تک پہنچ چکے ہیں. مڈل گراؤنڈ کے اندر پہنچنا ان کا ضروری ہے, اور وہ پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور ہیکٹک ایفرٹ چل رہی ہیں, اور آج بھی چل رہی ہیں. آج کی ریئل ٹائم کے اندر کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا کہ فیلڈ مارشل کا اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے. بات چیت کبھی بریک ڈاؤن ہوئی, دیٹس آلسو امپورٹنٹ. ایک امر خالد چشتی, جہاں پہ بات چیت بریک ڈاؤن نہیں ہوئی, وہاں پہ جو تڑیاں ہیں اور تھریٹس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ بھی ختم نہیں ہوئی. آبنائے ہرمز کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اگرچہ بی بی سی یہ کہہ رہی ہے کہ آج ایران سے بحری ٹریفک آبنائے ہرمز پر عبور کرتی دکھائی دی ہے. ان کے مطابق 4 بحری جہازوں نے ناکہ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز کو عبور کر لیا ہے. سو ایگزیکٹلی یہ اب اسٹریٹ آف ہرمز الگ ہو جائے گی مذاکرات سے, یا یہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ مس فریہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی نیوی کی یہاں پہ فورس جو بہت ڈیلیوٹ ہو چکی ہے. جو ان کی ٹروپس ورسز ٹاسک ریشو ہے وہ تھن ہے. وہ اس لیے تھن ہے کہ ان کے 11 ایئر کرافٹ کیریئر میں سے اس ایریا میں کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے. جب اس طرح کا بلاکیڈ لگانا ہوتا ہے تو آپ کو میسو فورس چاہیے ہوتی ہے. درجنوں کی تعداد میں ان کو یہاں ڈسٹرائر چاہیے تھے.
جو آپ کہہ رہی ہیں 4 جہاز گزر گئے ہیں، میرے لیے اس لیے سرپرائز نہیں ہے کہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ اوفینسو پوسچرنگ کرنے والی گن بورڈز، میزائل بورڈ، ڈسٹرائرز یہاں ڈپلوائے کرنے پڑتے ہیں. تب ہو سکتا ہے. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس طرح گوگل میں یا اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں اسٹریٹ آف ہرمز یا پرشین گلف کو دیکھتے ہیں یا عمان گلف آف عمان کو دیکھتے ہیں، وہ بہت چھوٹی نظر آتی ہے. یہ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کا ایریا سپریڈ ہو جاتا ہے. جب اس طرح کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو اس کو مینیفیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. موسٹلی امریکہ کے اس ایکشن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ریئیکشن موڈ میں ہے، وہ کاؤنٹر ریئیکشن میں چلے جاتے ہیں. ایران ایک ایکشن لیتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں، ایران دوسرا لیتا ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں. رجیم چینج نہیں ہوئی، اسٹریٹ آف ہارموز ایران نے قبضہ کر لیا، وہ انڈو نہیں کرا سکے. تو یہ کس طرح کی ملٹری اسٹریٹجی ہے جس کے اندر آپ بلاک کو ان بلاک تو نہیں کرا سکے، آپ نے کہا میں خود بلاک کر دیتا ہوں. یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ریئیکٹو موڈ ہے بنیادی طور پر. نمبر 2، وہ چین کو ایک ٹیمپریچر فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جب بلاکیڈ کریں گے تو آپ کو افیکٹ ہوگا تاکہ وہ پریشر بلڈ کریں. اور اسی ایریا میں چین کا دنیا میں واحد سیٹلائٹ یا اسٹیشن موجود ہے جبوتی کی شکل میں. امریکہ کے اس وقت تقریباً 720 سیٹلائٹس اور ایئر بیسز اور اسٹیشنز ہیں گلوبلی، 720 پلس. نمبر 1، جبوتی ایک واحد چین کا آؤٹ سائڈ بیس ہے. روس کے صرف 5 اسٹیشنز ہیں گلوبلی موجود ہے جو پریزنس آؤٹ سائڈ دیئر اون سوئل. تو چین کا یہاں پہ پریزنس بھی موجود ہے. چین کو وہ انسٹیگیٹ بھی شاید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پریشر کی حد تک ایران سے کوئی لیوریج لے کر دے. ابھی تو باب المندب کی طرف ایران کا دھیان نہیں کیا. جب وہ اگر کاؤنٹر کرے گا، ایک اور کاؤنٹر کو کاؤنٹر کرے گا، تو امیجن کرے دنیا کہاں چلی جائے گی. تو آئی تھنک گیم آف نروز ہے. جب یہ اس طرح کا بلاکیڈ لگائیں گے یا چیک اینڈ بیلنس شروع کریں گے تو آئل پرائسز بڑی ہائی چلی جائیں گی. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھریش ہولڈ ہے. اتنا عرصہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے کانشیسلی چل رہے تھے لے کے کہ آئل پرائسز اتنی نہ جائیں، گلوبل اکانومی ہاسٹیج نہ بنے تاکہ مجھے اور کرٹیسزم نہ آئے. یہ انہوں نے موو کی ہے، ایک اور کارڈ کھیلا ہے. لیکن ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب آئل پرائسز اوپر جائیں گی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر افیکٹ ہوں گے خود ہی اپنے ایکشن کے کیے ہوئے، تو وہ خود شاید انڈو کریں گے. تو دونوں طرف یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے، کون پہلے ڈر جاتا ہے. تو یہ ایران نے کر کے بھی دکھا دیا. اور میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مینیفیسٹیشن آف بلاکیڈ کہہ لیں وہ ہے تو ایکٹ آف وار آلریڈی چل رہی ہے، لیکن ریجنل ایریاز کا تو کوئی قصور نہیں جن کو آپ بلاکیڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو یہ صرف لیوریج لینے کی ایک کوشش ہے دونوں طرف سے. اور آنے والے وقتوں میں جو کیونکہ آنے والی ہے ایک اور میٹنگ پاسبلی اللہ کرے اسلام آباد میں ہی ہو، تو آئی تھنک اس کی بہتر بارگین کے لیے صرف وہ ایران کو میسیجز دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ آپشن ہمارے پاس ہے جو آپ کو زیادہ ایک پریشر میں لائے گی اور آپ کا لیوریج کم کر دے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران میں پریشر تو آیا نہیں. جو انہوں نے یہ بات کی تھی ٹائم بھی شروع ہو گیا. تو کیا امریکہ کو یہ احساس ہو جائے گا کموڈور صاحب کہ یہ اتنا پریکٹیکل وائبل سولوشن ہے ہی نہیں؟ دیکھیے وائبلٹی تو کوشچن مارک بہت عرصے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان پہ لگ گئی نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان پہ اس وقت سے وائبلٹی لگ گئی جب ان کو نتنیاہو نے کنونس کیا کہ یہ وینیزویلا پلس ہوگا آپ کے لیے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. یو آر سیئنگ آن اے لائٹر نوٹ کہ وائبل تو کچھ بھی نہیں تھا اس جنگ میں، پھر بھی ہو رہا ہے. جی میں ایسا کر رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وینیزویلا پلس ہے ایران، لے جا کے، آپ کو نیٹو کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تاریخ میں اگر آپ نے نام لکھوانا ہے تو آپ کو کانگریس بھی نہ اپروو کرائے، یونائٹڈ نیشن سے سیریمونیل ریزولوشن بھی پاس نہ کروائیں، آپ کو یورپین یونین کے کینیڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف حملہ کریں تاکہ اسٹینڈ الون تاریخ آپ کو یاد رکھے کہ ایک وینیزویلا آپ نے کیا تھا اور وینیزویلا پلس آپ نے کیا تھا. تو وہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. 40 دن کوشش کر لی تمام ملٹری مائٹ کے ساتھ تو نہیں لے سکے. تو اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا کاؤنٹر ہو رہا ہے کہ جب ایک اسٹریٹجی نہیں چل رہی اسی کو کاؤنٹر، پھر ایران کاؤنٹر کرتا ہے، پھر وہ کاؤنٹر کرتے ہیں. تو آئی تھنک مور آف دا گیم آف نروز اینڈ لیوریج کی ساری اسٹوری ہے.